السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لائیں جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب بِكُلِّ آیَةٍ تمام نشانیاں ما تبعوا وہ پیروی نہ کریں گے قبلتک آپ کے قبلہ کی، وما انت بتابعین اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما بعضهم اور نہیں ہیں ان میں سے کوئی بتابعین پیروی کرنے والا قبلۃ بعض کسی کے قبلہ کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے کہ ما جاءک من العلم آ چکا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین بے شک آپ البتہ بے انصاف لوگوں میں سے ہوں گے، ظالموں میں سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کی ضد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر ضدی ہیں کہ ان کے سامنے دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر دی جائیں تو پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یہ تو ایسے ہیں کہ ان سے موافقت کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ اہل کتاب کی آپس میں بھی موافقت نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودیوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اور نصارہ نے مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح اہل کتاب ناحق پر اڑے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جب آپ کے پاس ہمارا حکم آ گیا ہے تو پھر ان کے قبلہ کی طرف توجہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو معصوم ہونے کی وجہ سے ایسا ہونا قطعاً ناممکن تھا کہ آپ کسی معاملے میں بھی نعوذ باللہ باطل کا اتباع کریں۔ یہ درس اس امت کے لیے ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب اور جنہیں ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب اور جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ اسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں حق کو، الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کا جو بغض تھا، جو ضد تھی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے ذریعے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے اور ان کی صفات اور بشارتیں ان کتابوں میں صاف صاف بتلا دی گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبی برحق بنا کر بھیجے گئے، تو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی وجہ سے پہچان لیا، لیکن وہ یوں ہو گئے جیسا کہ انہوں نے نہ کوئی پیشین گوئیاں پڑھی تھیں، نہ انہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو الٹا چھپاتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہود کے زبردست عالم تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک سمت اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ اس طرف رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تمہیں اللہ اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہر پرست نہ بنو، بلکہ حقیقت جو ہے اس کو دیکھو۔ ہر امت کے لیے اپنا اپنا قبلہ رہا ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ تم اس قبلہ کی بحث کو چھوڑو اور جو دین کے نیک کام ہیں ان میں لگے رہو۔ جو مقصود ہیں نیکیاں، جو مقصود بھی ذات ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کا ذکر ہے وغیرہ، تو اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اسے ہی دینداری کی اصل بنیاد سمجھو۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی اور برائی کا صحیح فرق سمجھنے اور نیکیوں کو اپنانے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔